بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ویورز، ویلکم کرتی ہوں میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل بختاور ریسیپی اینڈ ریمیڈیز پر۔ آج ہم بنانے جا رہے ہیں بےحد ہی آسان اور مزیدار قیمے کی ریسیپی۔ اس ریسیپی کو بنانے کے لیے ہمیں یہ چیزیں درکار ہیں، تو چلتے ہیں ہم ریسیپی کی طرف۔ ہم نے لیا یہاں پر 500 گرام قیمہ، اس کے ساتھ ہی ہم نے لیے 2 عدد پیاز، 4 عدد ٹماٹر، دار چینی کے 2 ٹکڑے، 10 کالی مرچیں، 3 لونگ، 1 بڑی الائچی، اور اس کے ساتھ لہسن ادرک کا پیسٹ 2 بڑے چمچ، اور کالی مرچ پسی ہوئی 1 چمچ، 1 چمچ نمک، اور ہلدی ½ چمچ، آدھا چمچ۔ قیمے کو ہم نے دیگچی میں ڈال دیا ہے اور اس میں شامل کریں گے ہم ادرک لہسن کا پیسٹ۔ اس کو ادرک لہسن کے پیسٹ کو قیمے میں اچھی طرح مکس کریں گے۔ فلیم کو ہم نے لو رکھا ہے، جو ہے قیمے کی اسمیل وہ ختم ہو جائے۔ اب شامل کریں گے اس میں ہم پیاز، اور ساتھ میں گرم مسالہ شامل کیا ہے، اور اس میں ڈالیں گے اب اسپائس جو ہیں نمک، مرچ اور ہلدی۔ اور اب اس میں شامل کریں گے ہم 4 عدد کٹے ہوئے ٹماٹر۔ یہ رفلی چاپ کیے ہوئے ٹماٹر ہیں، ان کو اس میں اچھی طرح سے ایڈ کریں گے، مکس کریں گے اور اس کا پانی خشک ہو جائے۔ اب اس میں ہم شامل کریں گے پانی 3 گلاس، اور اگر اس میں ہم کوکر میں بنا رہے ہیں تو اس میں ہم پونے سے 1 گلاس پانی ڈالیں گے۔ یا مسالوں کو ہم نے اچھی طرح قیمے کو پانی میں ڈپ کرنا ہے، اور اب اس کو ہم میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ پکائیں گے 3 سے 4 منٹ تک۔ اس کے بعد ہم فلیم کو لو کر دیں گے اور اس کو کور کر کے 20 منٹ کے لیے پکنے کے لیے رکھ دیں گے۔ 20 منٹ گزرنے کے بعد ہم اس کو دوبارہ سے چیک کریں گے۔ پانی اس کا کافی خشک ہو چکا ہے تقریباً، اس میں تھوڑا سا پانی ابھی باقی ہے، اس کو مزید خشک کریں گے۔ اس میں ابھی تھوڑا سا پانی ہے، جیسے ہی پانی تھوڑا اور خشک ہو جائے گا تو ہم اس میں 4 عدد ہمارے پاس یہاں درمیانی سائز کے آلو تھے، وہ میں نے کٹ کر کے رکھے ہیں بڑے بڑے پیسز میں، وہ اس میں شامل کریں گے۔ اتنا ہی پانی ہمیں چاہیے آلو ڈالتے وقت۔ آئل شامل کر کے اس کو آپس میں مسالے کو، آلو کو اور آئل کو مکس کر کے 2 سے 3 منٹ اس کو ہم میڈیم ٹو ہائی پہ، تاکہ آلو ہمارے تھوڑے نرم ہو جائیں۔ اب اس میں ہم اسپائس بھی شامل کریں گے۔ کالی مرچ ہے ہمارے پاس کٹی ہوئی 1 چمچ، اور گرم مسالہ ہے، اس کے ساتھ دھنیا 1.5 چمچ، بھنا ہوا زیرہ ہے کٹا ہوا، 1.5 چمچ کٹی ہوئی مرچ ہے۔ اب اس میں ہم نے مسالہ جات شامل کر دیے۔ تمام مسالوں کو قیمے میں مکس کر کے اچھی طرح سے اس کی بھنائی کریں گے 1 سے 1.5 منٹ تک، اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے کور کریں گے تاکہ جو مسالوں کی ہے خوشبو ہے وہ اس میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے۔ اب یہ مکس ہو چکے ہیں، اور جو ہے وہ ہمارا پانی بالکل خشک ہو چکا ہے۔ اب یہاں پر اس کی ہم 3 سے 4 منٹ بھنائی کریں گے، اچھے سے 3 سے 4 منٹ یا 5 منٹ اس کی اچھے سے بھنائی کریں گے۔ اب اس میں ہم مزید 1 گلاس پانی شامل کریں گے اور اس کو پکنے کے لیے رکھیں گے، تاکہ ہمارے جو آلو ہیں وہ بھی گل جائیں اور قیمہ بھی اچھے طرح سے، آلو اور قیمہ ایک دوسرے میں رچ بس جائیں، مسالوں کی جو فلیور ہے وہ ان میں اچھی طرح سے رچ جائے۔ فلیم کو ہم نے لو رکھا ہے، 4-5 منٹ گزر چکے ہیں۔ اب ہم اس کو دیکھیں گے، یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے، الحمدللہ سے بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے،
اور جو قیمہ ہے وہ ہمارا ریڈی ہونے کی طرف جا رہا ہے. آلو ہمارے سافٹ ہو چکے ہیں. اب یہاں ہم آلو ہمارے سافٹ ہو چکے ہیں لیکن یہ ٹوٹیں گے نہیں. اب اس کو ہم بھونیں گے. اب اس کو اچھی طرح سے ہم بھونیں گے. آئل کو بالکل سیپریٹ ہو جائے تب تک اس کو بھونتے رہیں گے. ایک منٹ کے لیے ہم اس کو کور کر دیں گے تاکہ اس کا آئل جو سیپریٹ ہو جائے. آئل سیپریٹ ہو چکا ہے. اب اس کی ہم بھنائی کریں گے. اس میں نے لیمن ڈالا ہے 1 عدد. اگر آپ کے پاس دہی ہے تو آپ دہی شامل کر سکتے ہیں. اور میں نے یہ بھنا ہوا قیمہ بنانا ہے. آپ چاہیں تو گریوی بھی بنا سکتے ہیں. اچھی طرح سے چمچ چلانا ہے تاکہ ہمارے آلو نہ ٹوٹیں. یہ دیکھیں آئل بالکل سیپریٹ ہو چکا ہے اور اس کی ہم احتیاط سے بھنائی کریں گے. 6 سے 7 منٹ اس کو ہم نے تقریباً بھوننا ہے. فلیم کو ہم ہائی کر دیں گے اور اس کی بھنائی شروع کریں گے. یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی شاندار قیمہ بننے والا ہے. تو آپ بھی اس ریسیپی کو ٹرائی کیجئے گا. اس میں جو گرم مسالے ڈالے تھے وہ مجھے نکالنے ہیں. اگر آپ کی مرضی ہے آپ نکالیں یا نہ نکالیں. میں نے اس میں سے جو دار چینی کے ٹکڑے ہیں اور اس کے ساتھ جو بڑی الائچی تھی وہ دیکھیں آئل بالکل سیپریٹ ہوتا جا رہا ہے. اب قیمہ ہمارا بالکل تیار ہے. تو اس میں شامل کریں گے ہم خشک میتھی, سبز دھنیا اور سبز مرچیں. یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے پیاری. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی شاندار قیمہ بن کے تیار ہو گیا ہے. اور اس کو ہم سرو کریں گے اپنے پیاروں میں. آپ بھی ریسیپی کو ٹرائی کیجئے گا. ریسیپی اچھی لگے تو لائک کیجئے گا, شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا. بہت ہی شکریہ جڑے رہنے کا, ساتھ رہنے کا. اور اب ملیں گے ایک نئی ریسیپی میں.